شہاب الدین غوری ایک نہایت حساس اور غیرت مند سالار تھا۔ اس نے پرتھوی راج چوہان سے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے زبردست فوجی تیاریاں کیں۔ یہ روایت بہت شہرت رکھتی ہے کہ شہاب الدین غوری نے 1 سال تک وہ لباس بھی تبدیل نہیں کیا جو اس کے خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ جب کبھی اس کے بیوی بچے، عزیز و اقارب اور امراء لباس تبدیل کرنے کے لیے کہتے تو وہ ایک ہی جواب دیتا، یہ لباس ہی تو ہے جو مجھے دن رات میری شکست کی یاد دلاتا رہے گا۔ انشاءاللہ اب یہ خونی قبا اس وقت تبدیل ہوگی جب میں پرتھوی راج چوہان سے اپنی شکست کا بدلہ لوں گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر میرا یہ لباس کفن میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی زمانے میں شہاب الدین غوری نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کوئی نورانی صورت بزرگ اسے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، شہاب الدین دوبارہ ہندوستان پر حملہ کر، اب کی بار حق تعالی تجھے عظیم فتح سے ہمکنار کرے گا۔ شہاب الدین غوری نے خواب کے ذریعے ہندوستان پر دوسرے حملے کی ترغیب دینے والے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز شہاب الدین غوری کے حملے سے تقریباً 10 ماہ قبل اجمیر شریف تشریف لائے تھے اور دین و اسلام کی تبلیغ میں شب و روز مصروف تھے۔ شروع میں اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے چند درویش خدمتگاروں کو ان ہندو جوگی اور سادھوؤں کی طرح سمجھا جو سخت ریاضتیں کرنے کے لیے جنگل جنگل گھومتے رہتے ہیں، مگر جب خواجہ معین الدین چشتی کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر کچھ ہندو مسلمان ہو گئے تو پرتھوی راج چوہان اور دوسرے راجپوت سرداروں کو فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں دین اسلام اجمیر کے ایک ایک گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ نتیجتاً پرتھوی راج چوہان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسلمان درویشوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں جنگل میں پھینک دی جائیں تاکہ جنگلی درندے اور مردہ خور پرندے ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹائیں۔ پھر جب یہ شمشیر بکف راجپوت سپاہی حضرت خواجہ معین الدین اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تو ان کے جسم مفلوج ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت دیکھ کر پورے اجمیر میں شور مچ گیا کہ آنے والا مسلمان درویش بہت بڑا جادوگر ہے، جس کے طلسم اور سحر کا توڑ کوئی بہت بڑا ہندو جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں جوگی جے پال کے ساحرانہ کمالات کا بہت شہرہ تھا۔ تواہم پرست ہندو اس جوگی سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جوگی جے پال اپنی روحانی طاقت کے ذریعے جسے چاہے ہلاک اور برباد کر سکتا ہے۔ حالانکہ جے پال صرف ایک شعبدہ باز تھا جس نے مختلف مواقعوں پر اپنی شعبدہ بازی کے مظاہرے کر کے اہل ہندوستان کے دلوں میں خوف بٹھا دیا تھا۔ آخر دہلی اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کی درخواست پر جوگی جے پال مسلمان درویش کو تباہ کرنے کے لیے اجمیر آیا۔ اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے تمام جادوئی کرتب دکھا ڈالے، مگر مرد مومن کی ایک نگاہ جلال کو برداشت نہیں کر سکا۔ جوگی جے پال کی عمر بھر کی کافرانہ ریاضتیں اور شعبدہ بازیاں ایک مٹھی بھر خاک کی طرح ہوا میں اڑ گئیں اور وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جھک گیا۔ اس نے ہزاروں دیوتاؤں کی نفی کر کے وحدہ لا شریک کی بندگی کا اقرار کر لیا۔ یہ ایک مرد مومن کی اس نگاہ کا اثر تھا جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی حدیث پاک کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اسی مضمون کو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ چھاپ تلک سب چھین لی رے، منہ سے نینا ملائی کھے، تیری ایک نظر نے مجھ سے بت پرستی کی ساری نشانیاں چھین لیں۔ حضرت امیر خسرو کا یہ ہندی گیت دراصل ان کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی منقبت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے نظر ملا کر جوگی جے پال کے کفر کی ساری نشانیاں مٹا دیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کے مسلمان ہوتے ہی پرتھوی راج چوہان کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ روایت ہے کہ اجمیر کے راجپوت حکمران کی ماں نے مرنے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ کوئی مسلمان درویش اس علاقے میں داخل ہوتا ہے اور اس کے آتے ہی اجنبی سپاہیوں کے گھوڑے راجپوتوں کی لاشیں رونڈ ڈالتے ہیں۔ ہر طرف خون کا سیلاب ہے جو مکانوں سے گزرتا ہوا تارا گڑھ کی پہاڑیوں کی طرف بڑھتا ہے اور اس سیلاب میں پورا قلعہ ڈوب جاتا ہے۔ واضح رہے کہ تارا گڑھ پہاڑ اجمیر میں سطح زمین سے تقریباً 1000
فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اسی پہاڑ پر پرتھوی راج چوہان کا مضبوط ترین قلعہ تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب پرتھوی راج کی بوڑھی ماں نے ہندو گیانیوں اور نجومیوں کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا تو سب لوگوں نے بیک زبان ایک ہی بات کہی کہ یہ خواب شاہی خاندان اور راجپوتانہ کی سرزمین کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ یاد رہے راجستھان کا پرانا نام راجپوتانہ تھا۔ نجومیوں اور گیانیوں کی اس تعبیر کے بعد راجپوت سمراٹ پرتھوی راج چوہان کی ماں نے بڑے عاجزانہ لہجے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اگر کوئی مسلمان درویش اجمیر میں داخل ہو تو اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ پرتھوی راج چوہان نے مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے گا، مگر جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر تشریف لائے تو وہ بت پرستی کے جوش اور طاقت کے نشے میں اپنا وعدہ فراموش کر بیٹھا۔ اجمیر اور دہلی کے حکمران پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان درویشوں پر پانی بند کر دیں تاکہ یہ لوگ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں یا پھر اجمیر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ نتیجتاً راجپوت سپاہیوں نے پورے انا ساگر کو گھیر لیا۔ انا ساگر اس وقت ایک بہت بڑا تالاب تھا جس سے اجمیر کے تمام باشندے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کرتے تھے۔ انا ساگر کے کنارے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا قیام تھا۔ آپ کے خدمتگار درویشوں نے سر چھپانے کے لیے گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنا ڈالی۔ دراصل یہ جھونپڑی نہیں تھی، بر صغیر ہندوستان کی دوسری بڑی اور باقاعدہ خانقاہ تھی جہاں بیٹھ کر سلسلہ چشتیہ کا مرد انقلاب ہندوستان کے سب سے سرکش، جنگجو، شجاع اور بت پرست قوم سے تعلق رکھنے والے راجپوتوں کو خدائے واحد کا پیغام دیا کرتا تھا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں پہلی بڑی خانقاہ لاہور میں تھی جہاں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ پھر جب انا ساگر پر راجپوت سپاہیوں کا پہرا لگ گیا تو حسب عادت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک خدمتگار پانی لینے کے لیے انا ساگر پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی مسلح سپاہیوں نے نہایت تحقیر آمیز اور مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، آج سے تم لوگوں کا پانی بند کر دیا گیا ہے، اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہے تو کہیں اور سے لے آؤ، مگر آئندہ انا ساگر کا رخ نہ کرنا اور اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا کہ تم رات کے اندھیرے میں یہاں سے چوری چھپے پانی بھر لو گے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا راجپوت سپاہیوں کا دوسرا مسلح دستہ یہاں آ جائے گا اور رات بھر پلکیں جھپکائے بغیر انا ساگر کے پانی کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا رہے گا۔ اگر تم میں سے کسی نادان نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو آنکھیں کھول کر شمار کر لو کہ یہاں راجپوت سورماؤں کی تلواریں کتنی ہیں اور تم ملیچھوں کے سر کتنے ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوؤں میں 4 قومیں مشہور ہیں۔ پہلی برہمن، جسے بہت زیادہ مقدس اور متبرک سمجھا جاتا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو برہما یعنی خدا کی اولاد کہتے ہیں۔ دوسرے راجپوت، جنہیں برہمنوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر راجپوت ہندوستانی حکمرانوں کی فوج میں شامل ہوتے تھے۔ تیسرے کسان، بنیے اور بقالی وغیرہ جو کھیتی باڑی اور تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ چوتھی قوم اچھوت کہلاتی ہے۔ اس قوم کے افراد صرف برہمنوں، راجپوتوں اور بنیوں کی مخصوص خدمت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی غلاظت اور نجاست پھینکنے کی خدمت۔ یہ لوگ کسی مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرنے کے لائق نہیں تھے۔ انتہا یہ تھی کہ اچھوتوں کو اعلیٰ نسل کے ہندوؤں کے تالابوں اور کنووں سے پانی بھرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اگر کبھی مجبوراً یا غلطی سے کوئی اچھوت ان کنووں یا تالابوں سے پانی بھر لیتا تو اسے سرے عام سخت سزا دی جاتی اور اس قدر زد و کوب کیا جاتا کہ وہ بیچارہ جبر و تشدد کی تاب نہ لا کر مر جاتا۔ اچھوتوں کے 2 نام اور بھی ہیں، ایک شودر اور دوسرا ملیچ یعنی ناپاک۔ اس لیے شروع میں جب مسلمان بر صغیر ہندوستان میں آئے تو اہل ہنود انہیں ملیچ کہہ کر پکارتے تھے۔ آج بھی سخت متعصب ہندو مسلمانوں کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔
راجپوت سپاہیوں کی بات سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا خدمتگار بدحواس ہو گیا، کیونکہ انا ساگر سے فراہمی آب نہ ہونے کی باعث مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے کئی میل کا دشوار گزار سفر طے کرنا پڑتا۔ پھر بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہاں سے پانی حاصل ہو جاتا۔ اسی صورتحال نے حضرت خواجہ غریب نواز کے خادم پر وحشت طاری کر دی تھی۔ پھر جب اس نے حاضر خدمت ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ بس ایک بالٹی پانی بھر لینے دو، پھر ہم انا ساگر کی طرف نہیں آئیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے خادم نے واپس جا کر درخواست کے لہجے میں اپنی خواہش ظاہر کی تو مسلح راجپوت سپاہیوں نے قہقہا لگایا، پھر یہ کہہ کر مسلمان درویش کو انا ساگر سے پانی بھرنے کی اجازت دے دی، ایک رات اور پانی پی کر اپنی جانیں بچا لو، کل سے تو تمہیں پیاسا ہی مرنا ہے۔ مسلمان درویش نے راجپوت سپاہیوں کی تنزیہ گفتگو سنی، جس میں بڑی صداقت نظر آتی تھی، کیونکہ ایک بالٹی پانی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے خدمتگار درویشوں کے وضو میں ہی خرچ ہو جاتا۔ الغرض شدید ذہنی کشمکش سے دوچار ہونے کے باوجود مسلمان درویش نے پوری بالٹی پانی سے بھر لی اور حضرت خواجہ کی خدمت میں جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی مسلمان درویش واپس گیا، راجپوت سپاہیوں پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کی زیادتی سے ان کی آنکھیں ایسی پھٹی ہوئی تھیں جیسے کوئی خوفناک منظر دیکھ رہے ہوں۔ چند لمحوں میں انا ساگر جیسا طویل و عریض تالاب خشک ہو گیا اور اس میں پانی کی جگہ کیچڑ نما دلدل نظر آنے لگی۔ جب راجپوت سپاہیوں کی حیرت و سکوت کی کیفیت زائل ہوئی تو وہ بیک زبان چیخنے لگے، یہ سب اسی جادوگر کا کھیل ہے جس نے جوگی جے پال کو اپنا دھرم بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم اسے اور اس کے ساتھیوں کو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، مگر اب انا ساگر کے خشک ہو جانے سے اہل اجمیر کی جانوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ پھر اسی وحشت و بدحواسی کے عالم میں تمام راجپوت سپاہی اپنے سمراٹ یعنی شہنشاہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں حاضر ہوئے اور انتہائی شکستہ لہجے میں انا ساگر کے خشک ہو جانے کا حال بیان کرنے لگے۔ جیسے ہی راجپوت سپاہی خاموش ہوئے، پرتھوی راج چوہان نے غضبناک لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ تم بھی اسی مسلمان جادوگر کے فریب میں آ گئے ہو، ورنہ کون ذی ہوش انسان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ صدیوں سے راجپوت کی پیاس بجھانے والا انا ساگر یکا یک خشک ہو جائے۔ راجپوت سپاہیوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کی قسمیں کھا کر پرتھوی راج چوہان کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل یہی کہتا رہا کہ یہ لوگ منافقت سے کام لیتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پرتھوی راج چوہان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ایک سپاہی نے نہایت جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سمراٹ آپ کس منافقت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کھرے اور سچے لوگ ہیں، جو بات دل میں ہے وہی زبان پر بھی ہے، اور ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ آخر ایک دانش مند وزیر نے پرتھوی راج چوہان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، سمراٹ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جن لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں انہیں بھیج کر صورتحال کی تحقیق کرائیں۔ پھر اجمیر اور دہلی کے حکمران نے اس وزیر اور چند دوسرے سالاروں کو اس واقعے کی تحقیق کے لیے انا ساگر کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بھی وہی ناقابل یقین منظر تھا۔ انا ساگر جو ایک بہت بڑی جھیل اور کسی چھوٹے دریا کی طرح تھا، کچھ دیر پہلے جس کا پانی موجیں مار رہا تھا، اب وہاں کیچڑ اور دلدل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب ان معتبر لوگوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا تو پرتھوی راج چوہان بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے شدید بے چارگی کے عالم میں اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخر اس مصیبت سے کس طرح نجات حاصل کی جائے؟ نہ ہمارے سپاہی اس مسلمان جادوگر کو قتل کر سکتے ہیں اور نہ اسے یہاں سے جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ سمراٹ سب سے پہلے تو انا ساگر کا مسئلہ ہے، اب اجمیر کے باشندے پانی کہاں سے لائیں گے؟ کچھ دیر پہلے ہم لوگ اس مسلمان جادوگر اور اس کے ساتھیوں کو پیاس سے تڑپا کر مارنا چاہتے تھے، مگر اچانک ہماری چال ہم پر ہی الٹ گئی ہے۔ اب تو اہل اجمیر کی موت و حیات کا معاملہ ہے۔
کچھ بھی ہو میں اس مسلمان جادوگر سے پانی کی بھیک نہیں مانگوں گا. تم آخری بار اسے تنبیہ کر دو کہ وہ اور اس کے ساتھی خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میرے گھوڑے ان سب کو رونق ڈالیں گے. یہ کہہ کر پرتھوی راج چوہان نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ شاہی خاندان اور اہل قلعہ کے لیے دوسرے علاقوں سے پانی حاصل کریں. پرتھوی راج چوہان نے حکومت کے وسائل کام میں لاتے ہوئے اپنے خاندان اور سپاہیوں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے پانی حاصل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا اور غریب رعایا کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. صورتحال اس قدر عجیب اور پیچیدہ تھی کہ اراکین سلطنت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. آخر اجمیر کے کچھ دور اندیش امیروں اور فوجی سالاروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ اس سلسلے میں براہ راست مسلمان جادوگر سے بات کی جائے. پھر سلطنت اجمیر کے معزز افراد پر مشتمل یہ وفد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کرنے لگا پانی پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اس لیے انا ساگر کا پانی بحال کر دیا جائے. دین اجمیر کی بات سن کر حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے نہایت عاجزانہ لہجے میں فرمایا، کیا یہ بات تمہاری عقل میں آتی ہے کہ کوئی انسان ہواؤں کی رفتار اور بادلوں کو برسنے سے روک سکتا ہے، اور اسی طرح کیا کسی آدم ذات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی دریا یا جھیل کو خشک کر سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز کے اس سوال کے جواب میں ایک راجپوت سردار نے کہا، ہمارے سپاہیوں نے یہی بتایا ہے کہ تمہارے ایک ساتھی نے انا ساگر سے ایک بالٹی بھری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا پانی خشک ہو گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے اس بالٹی کی طرف اشارہ کیا جو آپ رحمت اللہ علیہ کے جھونپڑی کے گوشے میں رکھی تھی اور جس کا زیادہ تر پانی مسلمان درویشوں کے استعمال میں آ چکا تھا. کیا تمہارا انا ساگر اتنا چھوٹا تھا کہ ایک چھوٹی سی بالٹی میں سما گیا؟ یکایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا. یہ مجھ عاجز و ناتواں کا کام نہیں، اس خدائے واحد کی بے پناہ طاقت کا ادنا ترین مظاہرہ ہے جس کا تم مسلسل انکار کر رہے ہو. تم اپنی قوت کا جس قدر استعمال کر سکتے تھے وہ کر چکے. اب اس کی قدرت کے مظاہرے کھلی آنکھوں سے دیکھ لو جو اس پوری کائنات کا مالک ہے. ابھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور عمائدین اجمیر کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ناگہاں جھونپڑی کے باہر بہت سے لوگوں کا شور سنائی دیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ اندر داخل ہو گئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے رو کر عرض کرنے لگے، آخر ہم نے آپ کو کون سی اذیت پہنچائی ہے کہ جس کے بدلے میں انا ساگر کا پانی بند کر کے ہمیں دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ یہ اجمیر کے سادہ لوح اور غریب باشندے تھے جو حضرت خواجہ غریب نواز کے حضور میں فریاد کر رہے تھے. حضرت خواجہ نے ان لوگوں کو بھی وہی جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح ایک کمزور سا انسان ہوں. تم ہزاروں دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہو مگر میں اس خدا پر ایمان کامل رکھتا ہوں جو اپنی ذات میں واحد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کام اسی کا ہے جو صرف انا ساگر کا نہیں دنیا کے تمام سمندروں اور دریاؤں کا مالک ہے. یہ سب اسی کے حکم سے بہتے ہیں اور اسی کے حکم سے خشک ہو جاتے ہیں. اسی کو پکارو، وہ تمہارے انا ساگر کو دوبارہ پانی سے بھر دے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بڑے تدبر کے ساتھ اجمیر کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر اجمیر کے باشندوں نے بڑے عاجزانہ لہجے میں جواب دیا، ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کو 1000 بار پکار چکے ہیں مگر انا ساگر ویسے ہی خالی پڑا ہے. حضرت خواجہ نے فرمایا، اس کائنات کا مالک ایک خدا ہے، ہزاروں دیوتا نہیں. جب اس کو پکارو گے تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. آخر کار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی فریاد سن کر اپنے اس خدمتگار کو حکم دیا جو انا ساگر سے ایک بالٹی پانی کی بھر کر لایا تھا، ان پیاسے لوگوں کو ان کا پانی واپس کر دو. پیر و مرشد کا حکم سن کر خادم نے پانی کی وہ بالٹی اٹھائی جو نصف سے زیادہ خالی ہو چکی تھی. پھر وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خانقاہ سے نکل گیا. وہ بڑا عجیب منظر تھا جب اجمیر کے بہت سے غریب باشندے ایک مسلمان درویش کے پیچھے پیچھے تھے اور یہ دیکھنے کے لیے مسترب تھے کہ انا ساگر کا کھویا ہوا پانی کس طرح واپس آتا ہے. پھر جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خادم نے بالٹی کا پانی تالاب میں ڈالا تو اہل اجمیر کے سامنے ایک اور ناقابل یقین منظر ابھر آیا. چند لمحے قبل جس انا ساگر میں کیچڑ اور دلدل کے سوا کچھ نہ تھا وہ دوبارہ صاف و شفاف پانی سے لبریز ہو گیا. انا ساگر کے خشک ہونے
ہونے اور پانی سے بھر جانے کے واقعے نے اجمیر کے عوام میں ایک ہیجان پیدا کر دیا اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہمارے باپ دادا نے صدیوں تک جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی وہ چپ چاپ انا ساگر کو ایک مسلمان کے چھوٹے سے برتن میں سمٹتے دیکھ رہے تھے اور کچھ نہ کر سکے۔ پھر اسی مسلمان نے ہم پر رحم کھا کر ہمارا پانی واپس کر دیا۔ اب دونوں میں سچا کون ہے، مسلمانوں کا ایک خدا یا ہمارے سینکڑوں دیوی دیوتا؟ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامت تھی جس نے بت پرستوں کے عقائد کی قدیم ترین عمارت میں گہرے شگاف ڈال دیے تھے اور اس کی بنیادیں لرزنے لگی تھیں۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔